آپ کے انٹرویو ختم ہونے سے پہلے میں ایک ہمبل گزارش کرنا چاہوں گا ممبران کو، یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ جتنے مافیا کے کارندے اور جتنے یہاں پہ بھیڑیاں منہ کھول کے بیٹھے ہوئے، آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ مہربانی کر کے 8 جنوری کو گھر سے نکلیں، اپنا ووٹ ڈالیں، سامنے دیکھ لیں جو آپ کو دل کے قریب آتا ہے، جو کہ یہ بندہ میرٹ پہ ہے، یہ نہیں میرٹ پہ، آپ پارٹیسپیٹ ضرور کریں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ لا تعلق مت رہنا، کہ جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات۔ بڑی مشکل سے آپ کو موقع ملا ہے کہ یہ مافیا کے آپ چنگل سے نکلیں۔ آج آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں، مشورہ دیں، آپ اعانت کریں۔ میں نے اے ایم بلڈر کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا ہے ود دی پاور آف ایم سی۔ کرنل صاحب، سوسائٹی ممبران کی آپ سے ایک شکایت ہے۔ جی سر۔ اکثر ممبران کا کہنا ہے کہ کرنل صاحب کا لہجہ بہت سخت ہے، وہ اکثر لوگوں کو اپنے آفس سے نکال دینا، بات نہ سننا۔ سر اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے کہ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیونکہ یہ تو ایک لوگوں کو کھلم کھلا آپ سے شکایت ہے، اور اکثر میں نے ممبران سے سنا ہے کہ کرنل صاحب سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن جب ہم ان کے پاس کوئی مسائل لے کے جاتے ہیں تو کرنل صاحب ہمارے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اور ہمیں بعض اوقات تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں اپنے آفس سے ہی باہر نکال دیا۔ آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تمام ممبران سے معذرت چاہتا ہوں جس کی میرے رویے کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بی سی نیوز کی سکرین پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان، میں ہوں رانا شہزاد نہیں۔ ناظرین، ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا الیکشن سر پر ہے، 8 تاریخ کو پولنگ ہے۔ سوسائٹی کے اندر اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے، تمام سوسائٹی بینر پینفلیکس سے سجی ہوئی ہے۔ آج سوسائٹی کے مسائل اور سوسائٹی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ابھی سوسائٹی کے پریزیڈنٹ تھے، جو ابھی سوسائٹی کی ایم سی جو موجود تھی ان کے پریزیڈنٹ تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کرنل سعد اللہ بنگش صاحب۔ بنگش صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کرنل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، سر شکر۔ کرنل صاحب، کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سوسائٹی کی سیاست میں قدم رکھے، اور آپ نے 20-22 سال سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سوسائٹی کی سیاست میں موجود ہیں، کب سے آپ سوسائٹی میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ راج صاحب، میں آپ کے اے بی سی چینل کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور مجھ جیسے ناچیز شخص کو یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنے خیالات جذبات کے اپنے ممبران تک پہنچا سکوں اور ان کو تمام صورتحال سے باخبر کر سکوں۔ اور ان کو یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاشات۔ اگر آپ لا تعلق رہیں گے تو آپ کو سزا ملے گی۔ مجھے تقریباً 2000 میں جب ریٹائر ہوا آرمی سے تو بچوں کی تعلیم اور اس کی وجہ سے یونیورسٹیوں کی وجہ سے مجھے یہ ایئرپورٹ سوسائٹی سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگی، اور میں نے اپنے سرکاری مکان بیچ کے میں نے یہاں پہ مکان بنایا اور سن 2000 تک میں رہائش پذیر ہوں۔ اور تقریباً 2-3 سال کے بعد سوسائٹی کے معاملات کے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ وابطہ رہا، لیکن جو وقت گزرتا رہا ہمیں یہ احساس ہوتا رہا کہ یہاں پہ جو انتظامیہ کمیٹیاں ہیں جو 2090 سے آنورڈ، ان لوگوں کا ایک ہی وتیرہ ہے کہ سوسائٹی کی آبادی کے بجائے اس کو تار کرنے کے لیے انہوں نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا۔ تو 2005 میں میں نے ایکٹیو رول شروع کیا اور سوسائٹی ایئرپورٹ سوسائٹی کی پہلی انکوائری 2005 میں رجسٹرار کوآپریٹو کے آرڈر کے تحت پاکستان کے جو کوآپریٹو ایکٹس ہیں 1925 کے سیکشن 43 کی طرح انکوائری کروائی اور وہ مکمل کرائی۔ میں نے اس کے اندر اپنا پورا رول ادا کیا، ڈاکومنٹس دیے، ثبوت دیے، اور وہ تقریباً جو ہے نا 52 کروڑ کی لائبلٹی ایم سی جو ہے 2000 کے اوپر لائبلٹی پڑی۔ وہ چودھری شفیق مرحوم اور پرویز قریشی کی ایم سی تھی، ان کے اوپر وہ جو آج فائنل اختیار کر چکی ہے، آج کل میں اس کا آرڈر آنے والا ہے، اور ان لوگوں کی جو کچھ پراپرٹی سوسائٹی میں انشاءاللہ
نیلام کر کے ہم کوئی نہ کوئی واپس کریں گے. کرن صاحب 2018 کے الیکشن میں آپ صدر منتخب ہوئے. جی سر. اس سے پہلے بھی ایک بار آپ صدر منتخب ہوئے ہیں. جی ہاں تو سر. کیا حالات تھے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا گیا یا آپ نے خود ریزائن کیا؟ اس میں گزارش ہوئی تھی کہ میں 2008 اور 10 میں ایز اے کینڈیڈیٹ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ کے طور پہ آیا، لیکن وہ حالات اس حد تک غیر موافق کر دیا گئے تھے کہ مداخلت بہت زیادہ تھی. یہاں پہ جیسے آپ جانتے ہیں ایک ایسا انوانٹیڈ شخص، اس کو ہم مافیا کے نام سے بلا سکتے ہیں، انہوں نے اس حد تک مشکل بنا دیا تھا کہ میرے جیسا شریف النفس آدمی جو ہے کام نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میری سے باقی جو کمیٹی تھی، زرار بٹ ہو گیا، مشتاق صاحب ہو گئے، یہ ان کے ساتھ ایک لائن میں ہو گئے تھے. تو میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں ان سے کنارے کشی اختیار کر لوں، اور وہ جو ہے نا کیا. اور اس کا ثابت یہ ہے کہ ان کے اوپر 65 کروڑ کی لائبلٹی، ان پہ بھی انکوائری ہوئی، ثابت ہو چکی ہے، جن کے میں نے دونوں کے نام لیے. یہ چونکہ سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری تھے، تو ان کے اوپر بھی یہ ہوئی، اور یہ انکوائری بھی تقریباً فائنل ہو چکی ہے. اسی مہینے میں یا اگلے مہینے میں جو ہے نا اس کے اوپر لائبلٹی کا آرڈر آ جائے گا اس کے لحاظ سے. تو وہ مشکل حالات ہوتے گئے. اس دور میں یہاں پہ ایک مافیا، ایک مخلوق تھی جو ہر جگہ پہ ان کی مداخلت تھی. اور یہاں پہ ایک ایفیلیشن کانٹریکٹر جو زرار بٹ نے 2009 میں اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور آپ تمام لوگ حیران ہوں گے کہ اس معاہدے میں زرار بٹ صاحب نے کوئی بھی سیکیورٹی نہیں رکھی. ایک دستخط کر کے اس کی کیا قیمت وصول کی ہوگی آپ خود بہتر جانتے ہیں. اس نے اس ایفیلیٹڈ کنٹریکٹر ارشد محمود کو، اے ایم بلڈر کو، تقریباً 47 ارب روپے کا پروفٹ پہنچایا، لیکن کوئی سیکیورٹی نہیں لی. آج بھی ہم اس کی وہ بھگت رہے ہیں. اور پھر تیسری جو انکوائری ہوئی رانا عبید کی، یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر ہوئی، لیکن ہم نے ایکٹیو رول پلے کیا. اس کے اندر جو ڈیویڈنس ہم دے سکتے تھے وہ دی، اور یہ 68 کروڑ کی لائبلٹی کی انکوائری رجسٹرار کے پاس ابھی پروسیڈنگ میں چل رہی ہے، اور اس کے تمام ثبوت وہاں دیے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک پھر اینٹی کرپشن نے ایک انکوائری کی تھی ہائی کورٹ کے آرڈر پہ، وہ 20 کروڑ رانا عبید کے اوپر لائبلٹی ہے، وہ بھی اسٹیپ وائز چل رہی ہے. وہ بھی انشاءاللہ جلد اپنے منطقی اجداد تک پہنچے گی. کرن صاحب 2018 کے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، آپ سوسائٹی کے پھر سے پریزیڈنٹ بنے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کے احباب موجود تھے وہ بھی پورے طریقے سے آپ کے ساتھ تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی. جب آپ سوسائٹی میں بطور صدر ان ہوئے تو آپ کو کن مسائل کا سامنا درپیش تھا؟ جی ہاں، بہت یہ ایک نازک صورتحال تھی. الیکشن تو ہم نے جیت لیا، لیکن جب سوسائٹی کے اندر آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ سوسائٹی کے حالات بہت ہی دگرگوں ہیں. جب میں نے چارج لیا تو تقریباً 5.5 کروڑ کی لائبلٹیز تھی. سٹاف کو 3 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی تھی، کنٹریکٹرز کو ان کے بل نہیں ملے تھے، بجلی گیس کے بل ادا نہیں ہوئے تھے. یہ 5.5 کروڑ کی لائبلٹی جو مجھے دی گئی، اور اکاؤنٹ میں ٹوٹل جو ہے نا 4.5 لاکھ روپے دیا گیا. پھر دن رات محنت کر کے، ممبران سے ریکویسٹ کر کے، ان کے ساتھ رابطے کر کے میں نے پہلے قرضہ اتارا سارا 5.5 کروڑ کا، اور پھر اس کے اندر تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ جمع کرنے کے لیے لایا محمد منصوبہ بنایا. میرے منصوبے کے اندر کوئی 5-6 چیزیں بڑی واضح ہیں، اور مجھے جو ٹائم دیا گیا اور بار بار ڈسٹرب کرتے رہے، وہ مافیا کے لیے ایک بہت بڑا میں چیلنج بن گیا قدرتی طور پہ. تو میں نے سب سے پہلے جو گیس کا پرابلم تھا، جو اسلام آباد ہائی وے ایکسپریس سے میں نے نئی ایڈیشنل لائن 4 انچ کی سوئی گیس والوں سے سینکشن کروائی، جس کا تقریباً میں نے 1 کروڑ اور 20 لاکھ روپے جمع کرایا. اس میں ایک ملک قیوم صاحب تھے ایڈمنسٹریٹر صاحب، اللہ ان کو بھی خوش رکھے، انہوں نے مدد کی، 64 لاکھ اس نے جمع کرایا. اور یہ میں نے 3 مہینے کی قلیل مدت میں اس کو میں نے پورا کیا، اور سیکٹر 4 1 2 3 کے لیے انہانسمنٹ آف پریشر کا یہ پہلا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیا. دوسرا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یہ تھا، یہاں جی ایچ آئی کا 3 سب سیکٹر ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ بجلی کا سیٹ اپ کوئی نہیں تھا. وہاں پہ 1 میٹر پہ 4 5 6 گھر تھے، اور ان کے سردیوں میں بھی 20 ہزار روپے فی گھر آتا تھا. تو وہ میں نے تمام کوشش کر کے وارڈ اتھارٹیز کی مہربانی شفقت سے
اور تمام ہو کر کے ان کا 1,30,00,000 ڈیمانڈ نوٹس جمع کرایا، اور ان کی تمام کی جو ہے سیکٹر 4 کے GHI کی میں نے بجلی مہیا کی، اور لوگوں کے گھر کے باہر اپنے میٹر ابھی سینکشن ہوتے ہیں اور وہ لگاتے ہیں اس کے۔ تیسرا میرا جو بڑا ایک کام تھا، جو ایک عام آدمی بندے کو نہیں پتہ لگتا، 32 سال کا جو ہمارا ریونیو ریکارڈ تھا، میں نے اس کو اپ ڈیٹ کر کے کنسالیڈیٹ کیا، ایک جگہ پہ جمع کیا۔ صرف ابھی ہمارے 300 کنال زمین ہے جو کہ AM بلڈر نے سوسائٹی کے نام پہ ٹرانسفر کرنی ہے، وہ چونکہ کاغذات نہیں ہے، ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی۔ باقی میں سوسائٹی کی جو زمین ہے تقریباً 3700 کنال، وہ میں ویریفائی کرا کے اس کے ڈاکومنٹ بنا کے ان کا تمام ریکارڈ اور جو کہتے ہیں لٹھا اور وہ تمام وہ چیزیں میں نے مکمل کروا لی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ دوبارہ جو اللہ نے موقع دیا تو میں سوسائٹی کو RDA سے رجسٹر کروا لوں گا۔ ہماری سوسائٹی کے بارے میں تھوڑی سی غلط فہمی یہ ہے، ہماری سوسائٹی انلیگل نہیں ہے، یہ فزیکل پلاننگ سے منظور شدہ ہے سن 1988 میں، لیکن ان اپرووڈ اس لحاظ سے ہے کہ 88 میں RDA بنا، 88 سے لے کے آج تک جو ہے نا سر ان کی ریکوائرمنٹ کوئی پورے نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ممبران کے تعاون سے اور دوستوں کی مہربانی سے میں یہ تمام کام مکمل کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہی ری الیکٹ ہوتے ہیں تو پہلا آپ کو میں سب سے بڑی خوشخبری یہ دوں گا کہ ایئرپورٹ سوسائٹی ابھی انلیگل بھی نہیں ہے اور ان اپرووڈ بھی نہیں ہے، یہ میں کروا لوں گا تاکہ ممبران کو جو NOC کا مسئلہ بنتا رہتا ہے بینک سے دوسرا، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ کرن صاحب، تیسرا جو اہم پوائنٹ تھا وہ تھا کہ ہماری جو میجر روڈس ہیں انڈر پاس سے اور یہ برج ریلوے برج سے اور سیکٹر 4 کو جو مین روڈ ہے بہت ہی خستہ حالت میں تھی، ان کے لیے میں نے ایک اماؤنٹ جمع کی اور ان 4 روڈوں کو میں نے بلیک ٹاپ کروایا۔ کرن صاحب، ایسا کیا ہوا کہ ان روڈوں کو بنانے کے لیے آپ کو 2.5 سال کا عرصہ لگ گیا؟ جی ہاں سر، کہ 2.5 سال کے بعد، کیونکہ جب آپ صدر منتخب ہو کے ایئرپورٹ سوسائٹی میں گئے تو سوسائٹی کی عوام نے دیکھا کہ پورے 2-2.5 سال تک کوئی خاطر خواہ کام عوام کو نظر نہیں آیا۔ جی ہاں سر، جب آپ لوگوں کو ہٹا دیا گیا، دوبارہ کیئر ٹیکر آگے بیٹھے، دوبارہ آپ کو موقع ملا، تو اس کے بعد آپ نے یہ روڈز، پارک اور کچھ گلیاں وغیرہ بنائی ہیں، تو آخر اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ نے یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کی آبزرویشن درست ہے، لیکن ہر کام کے لیے سب سے پہلے آپ کا بجٹ اور فائنانس کی ضرورت ہے۔ پلاننگ تو ہم نے کی ہوئی تھی، لیکن ہمارے پاس اتنا میجر بجٹ نہیں تھا کہ ہم ایک ہی وقت میں یہ چیزیں شروع کرتے۔ گو ہم نے تھوڑا سا کوئی اماؤنٹ اکٹھی کی تھی بینک میں، اور تھوڑا سا وہ کرنے کے بعد پھر ہم نے کنٹریکٹر سے بھی کیا اور ان کا پروسیجر پورے کر کے، اور ایک بدقسمتی کی ہے کہ رانا وید اور اس کی پارٹی نے 2 دفعہ اسٹے آرڈر لیا کہ یہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو بنیادی وجہ تھی کہ اس وجہ سے میں ڈیولپمنٹ نہیں کر سکا، کیونکہ رجسٹرار کوآپریٹو پنجاب نے پابندی لگا دی تھی کہ آپ کوئی بھی اس قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس ڈیولپمنٹ کو میں نے چیلنج کیا، میں نے ون کیا، اور اس کے بعد پھر میں تمام چیزوں پہ آیا اور یہ میجر روڈز بنائی۔ ایک اہم ترین پوائنٹ تھا، اس پابندی کے دوران میں نے سیکٹر 4 اور سیکٹر 3 کے اندر ممبران سے اپیل کی کہ اگر یہ پابندی رجسٹرار نے لگائی بھی ہے تو آپ اپنی مدد آپ کے تحت جو آپ کے یوٹیلیٹی بلز ہیں جو کروڑوں میں ہیں، ان میں سے آپ اپنی گلی کے لوگ جمع کریں، درخواست دیں، میں آپ کے ان کو یوٹیلیٹی بل کی اماؤنٹ میں آپ کے لیے مٹیریل منگا دیتا ہوں، اور باقی کام ہم سوسائٹی خود کر لیتی ہیں۔ تو الحمدللہ لوگوں نے اس پہ رسپانس کیا، اور میں نے 38 گلیاں جو ہے سیکٹر 4، 1 اور 3 کی ہم نے بنائی، تعمیر کی، اور رجسٹرار کی طرف سے میں پیش بھی ہوا تو میں نے کہا کہ امداد باہمی کا ادارہ ہے، اپنی مدد آپ کے تحت کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا جاتی، اور یہ ممبران نے والنٹیئر ہو کے اپنی یوٹیلیٹی بل جمع کرایا، اور میں نے ان ریٹرن ان کو جو ہے نا وہ گلیاں جو پیتھیٹک حالت میں تھی، بہت خراب حالت میں تھی، جو AM بلڈر کی ذمہ داری تھی اس نے نہیں بنائی اور اسی طرح چھوڑ دیا جیسے ایک بندہ گاؤں دیہات میں ہوتا ہے، تو ہم نے وہ 38 گلیاں ممبران کی مدد سے بنائی۔ تیسرا جو ایک اہم ترین پوائنٹ تھا وہ ہمارا تھا یہ فیڈر جو سیکٹر 4 کا الیکٹرک فیڈر، اس کو میں نے بحال کرایا۔ ابھی میں نے اس کے لیے 32 لاکھ جو ہمارے ڈیزالو ہونے سے پہلے 17 سپٹمبر سے پہلے میں نے جمع کرایا۔ ابھی سیکٹر 4 کا جو ٹرپنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ گرمی میں، وہ انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، نیا فیڈر سینکشن ہو گیا، اور وہ انشاءاللہ
الیکشن کے فوراً بعد ان کے یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ نیکسٹ بڑا کام تھا کہ یہاں پہ ٹوٹل سیکٹر 4 میں 8 ٹرانسفارمر تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ تقریباً جو ہے نا سر 4-4.5 ہزار گھر یا ممبران ہیں، ان کے لیے 8 ٹرانسفارمر تھے، جو گرمیوں میں ایک تماشا لگا ہوتا تھا کہ ٹرانسفارمر جل گیا تھا سونے۔ میں نے وہ 8 کو اپڈیٹ کیا اور ان کے علاوہ 9 نئے ٹرانسفارمر بھی تنصیب کیے، اور اس میں ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سپورٹ کیا، وابڑا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آؤٹ آف دا وے انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا، ہیلپ بھی کیا، اور یہ الحمدللہ یہ کام میں نے مکمل کر لیا۔ اہم ترین ایک اور پارٹ ہے کہ سیکٹر 4 کی بہت ساری گلیاں ہیں جن میں پائپ لائن یا سب اسٹینڈرڈ ہے یا بچھائی نہیں گئی۔ وہ کام بھی تقریباً میں پیپر کا مکمل کر چکا ہوں، وہ تقریباً 5.5 کروڑ کا پروجیکٹ ہے، وہ یہ میں انشاءاللہ الیکشن کے فوراً بعد 2-3 مہینوں کے اندر کروا دیں گے۔ آپ کو جو کوشچن تھا کہ آپ نے ابتدائی 2 سالوں میں کیوں نہیں کیا، ابتدائی 2 سالوں میں جو لٹیگیشن اور لیگ پولنگ اور وہ جو چیزیں ہوئی اور فقدان تھا فنڈز کا، ممبران سے رابطہ کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے ڈیوز جمع کرائیں، تو اس میں ایک پروسیس لگا اور اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، دانستہ نہیں تھی، لیکن یہ کرکٹ کی آپ لوگوں کی دعاؤں کے اور آپ کے تعاون سے اللہ نے وہ کامیابی دی، میں نے وہ مکمل کی۔ ایک یہاں پہ ایک اہم ترین اور بات کروں، یہاں پہ ایک کیبل نیٹ ورک ہوتا تھا جو کہ خاص مافیا کے پاس تھا، اور وہ کام کم کرتے تھے اور بلوں کے اوپر روزانہ جھگڑے ہوتے تھے۔ تو میری ایم سی نے نیا ٹیل کو انگیج کیا، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا 15 سال کا، اور انہوں نے آپ کو یہ سارا جو کیبل نیٹ ورک مہیا کر کے دیا ہوا ہے، یہ بھی ہماری ایک اچیومنٹ ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد بہت سارے جو ہمارے سوسائٹی کے مین ایسٹ تھے، جیسے 2 اسکول، جس کا عمومی طور پہ فیصل پبلک اسکول یا میگنم اوپو اسکول کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ سوسائٹی کی پراپرٹی تھی، اور 2000 آپ حیران ہوں گے 92-93 میں ایک محترم صدر محترم نے اپنے ایک خادم کو نواز دیے، اور وہ سالانہ مہینے کا جو ہے نا 1300 روپے 2 کنال کے اسکولوں کو مہیا کرتا تھا۔ وہ دونوں میں سے ایک مقدمہ میں جیت چکا ہوں، وہ اسکول میں نے ریکور کر لیا، اور پھر پروسیجر کے مطابق میں نے الصدیق والوں کو فرنچائز کا دیا ہے۔ دوسرا جو میرا میگنم اوپس ہے یا الفیصل پرانا، وہ بھی انشاءاللہ جو ہی بحال ہوتے ہیں تو اس کو بھی واپس کر کے، اور یہ میں کوشش کروں گا کہ لڑکیوں کا ڈگری کالج بن جائے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے یہاں پہ بہت بڑا فقدان ہے۔ تیسرا جی سر۔ کرن صاحب، سوسائٹی کو زیادہ تر 3 مسائل کا سامنا رہا ہے۔ جی سر۔ سیکورٹی، پانی، گیس۔ سیکورٹی کیونکہ آپ ایک عسکری ادارے سے وابستہ ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی کی جو سیکورٹی ہے وہ بالکل ابتر ہے۔ جی سر۔ اس کے بارے میں سر آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ آپ نے اس کے بارے میں 3 سال آپ سر اقتدار میں رہے ہیں، لیکن سوسائٹی کی سیکورٹی بالکل ناقص رہی ہے۔ اس کے بارے میں آخر اس کی کیا وجوہات تھی کہ اس سائڈ پہ آپ نے توجہ نہیں دی؟ آپ کی آبزرویشن اپنی جگہ پہ درست ہوگی، لیکن میں نے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی قباحتیں تھیں کہ جو پہلے سے کنٹریکٹر موجود تھے، ان کو پرانے لوگوں نے یا محکمے والوں نے ایک طویل عمر 2 سال تک کانٹریکٹ کیے، اور آج کو آپ پتہ ہے کہ لٹیگیشن میں فوری طور پہ اسٹے مل جاتا ہے، تو 2 یہاں پہ سیکورٹیز تھی، اور انہوں نے چونکہ کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی کمپلینٹس بھی موجود تھی، دونوں کو میں نے فارغ کیا۔ ابھی ایک جو موجودہ اسد ہے اس کے ساتھ میرے مقدمہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ میں جیتوں گا۔ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو سیکورٹی، جن لوگوں کے پاس سیکورٹی تھی، یہ پہلی ایم سی کی ایم سی کے معاہدوں کے وجہ سے سوسائٹی کے اوپر مسلط تھی یا موجود تھی؟ سوسائٹی پہ ایک قسم کی لائبلٹی تھی، کیونکہ وہ جو پیریڈ ہے اس سے پہلے جب اٹھاتے ہیں تو آسانی سے کورٹ سے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں۔ تو 2 سیکورٹیز کو تو میں نے کر دیا، ابھی اسد موجود ہے، اس کے ساتھ میرا کورٹ کے اندر ہے انشاءاللہ ود ان ویک یا سو، اور پھر میں نیا ٹینڈر دے کے ایک جینون، اور یہ بالکل بہت ہی اہم اور نازک ہمارا ایشو ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے سیکورٹی کی نہ ہونے کی وجہ سے، یا یوں سمجھے کہ افیکٹو نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے یہاں پہ جرائم ہوتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کے لیے کہ کمپلیٹ
پلان بھی رکھتا ہوں، اور جب میں اپنے ممبران سے اپنے فائنل اس میں اجلاس میں بات کروں گا تو سارا کچھ ان کے سامنے رکھوں گا کہ میں جتنے بھی ہمارے انٹرنس ہیں جو باہر سے آتے ہیں اس کو انڈر کیمرہ اور پراپر بیریئر کے ساتھ اور ڈبل گارڈ کے اور کیبن کے ساتھ 24 آورس ان کو مینیج کروں گا، اور ایک بہتر کوالٹی کی کمپنی لے کے آئیں گے، اور ایئرپورٹ سوسائٹی کے دفتر کے باہر ان کا کمپلینٹ سینٹر اور ان کا وہ بنائیں گے، اور وہیں سے ان کو کمیونیکیشن بھی دیں گے جو میں انٹیریئر منسٹری سے اپروو کروا چکا ہوں پچھلے ٹینیور کے اندر۔ جی سر۔ کرن صاحب، پانی پہ بات کریں گے تو سیکٹر 1، 2، 3 کے اندر آج سے 2-3 سال پہلے پانی کی پوزیشن کچھ قدرے بہتر تھی، لیکن اب پانی کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک دن کے بعد ایک دن پانی آ رہا ہے، وہ بھی صرف 20 منٹ کے لیے۔ جی سر۔ 20 سے 25 منٹ کا دورانی ہے جو کہ لوگوں کے لیے شدید مشکلات کا باعث بنا ہوا ہے۔ جب سیکٹر 1، 2، 3 کے اندر یہ پوزیشن ہے تو سیکٹر 4 کی پوزیشن تو اس سے کئی گنا زیادہ خراب ہے۔ وہاں پہ تو ہماری معلومات کے مطابق ایک ہفتہ پانی آتا ہی نہیں ہے، وہاں کا وال ہی نہیں اوپن ہو رہا ہے۔ اس پہ سر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ یہ بھی بہت ایک سینسٹیو ایشو ہے، کیونکہ مسلسل پچھلے 30 سال میں اس کو ایک اہمیت نہیں دے گی پانی کی، کیونکہ یہاں ہمارا ڈوکا مائی سرور کے پاس ٹیوب ویل لگے، وہاں سے چل رہا تھا، کسی نے اس کو فردر ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمارے دوسرے سال میں یہ کرائسس شروع ہوا کہ پانی جو زمین کا ہے وہ لیول نیچے چلا گیا، تو ہم نے اس کے اوپر ایک پوری اپنی طرف سے ایک مکمل ایفرٹ شروع کی، وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ لیکن سیکٹر 4 کا یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہاں پہ پانی کا بہت زیادہ شدید بحران ہے، اور ان لوگوں کو ذاتی طور پہ ٹینکر ہائر کر کے کرنے پڑتے ہیں۔ سوسائٹی کی طرف سے بھی ٹینکر دیا جاتا ہے سوسائٹی ممبران کو، سوسائٹی کے رہائشی؟ ہمارے آنے سے پہلے یہ کرپشن کا بہت بڑا ایشو تھا کہ وہ یہ ہوتا تھا کہ 50% ممبر دے گا، 50% سوسائٹی دے گی، تو ان جو ٹینکروں کی تعداد بڑھا دی جاتی تھی۔ جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایم بلڈر کے ساتھ جو ہمارا ایفیلیشن کا کانٹریکٹ 2009 میں ہوا، اس میں ایک معاہدے کی شق تھی کہ وہ ہر 500 گھروں پہ ایک ٹیوب ویل مہیا کرے گا، اور اوور ہیڈ ٹینک 1.5 لاکھ کا، اور انڈر گراؤنڈ لینک 2 کرے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ایم بلڈر نے آج تک اس کے 3700 گھر بن چکے ہیں، وی آئی پی کے علاوہ جو سیکٹر 4 کے جو 10 سب بلاک ہیں، تو 3700 گھروں میں اس کے 7 ٹیوب ویل بنتے ہیں جو اس نے ایک نہیں دیے۔ میں اس کے ساتھ جیل میں بھی جا کے ملاقات کی، ریکویسٹ کی کہ لوگ اپنے مردہ ماں باپ کے نام پہ دیتے ہیں، تو آپ کی تو لائبلٹی ہے، آپ دے دیں، 2 دے دیں آپ، تاکہ کچھ لوگوں کو میرا بالکل میں دلی ہمدردی ہے سیکٹر 4 کے ممبران کے ساتھ، تو ان کے ساتھ پانی کی بہت زیادہ تنگی ہے، ان کو ہفتے کے علاوہ 15 دن کے بعد بھی نہیں ملتا پانی، بڑی مشکل سے پانی ہوتا ہے، اور یہ وہ سارے لوگ اپنے پاکٹ سے پورا کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے۔ آپ کا جو کوشچن تھا کہ یہ اتنا زیادہ ایک دم سیریس معاملہ پانی کا بن گیا تو اس کو کیوں نہیں ترجیحات میں لیا گیا، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ چونکہ یہاں پہ نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ہمارے 3 سال کے لیے ہم آتے ہیں، تو خوش قسمتی سے تھوڑا سا مجھے ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، تو میں نے اس کو بڑی ڈیٹیل ورکنگ کی، میں نے کانٹریکٹ بھی اس کے دیے۔ میرے پہلے 2 سال کے دور میں 2 کانٹریکٹر آئے تھے، ایک تھا منڈی بہودین کا اور ایک گجرات کا، لیکن جب مجھے ہٹا دیا گیا، میں نے اس کا تقریباً ساری چیزیں طے کر لی تھی۔ ہم نے یہ بھنڈر ایک علاقہ ہے، آپ جاتے ہیں سوار ریور کی طرف، بھنڈر، تو وہاں سے ہم نے 10 انچ کی پائپ لانی تھی، وہ ساری ورکنگ کمپلیٹ ہوئی ہے کنٹریکٹروں کے ساتھ سارا کچھ، لیکن جب وہ ہمیں ہٹا دیا گیا 2 سال 2 دن کے بعد، ان کنٹریکٹروں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، وہ کنٹریکٹر جو ہمارے ساتھ 15 کروڑ کا ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے تھے وہ چلے گئے یہاں سے۔ پھر میں تقریباً 8 مہینے 2 دن کے بعد دوبارہ آیا، پھر میں نے اپنے اس پروجیکٹ پہ کام کیا، اور آج بھی الحمدللہ میں اپنا کام ہوم ورک کر چکا ہوں۔ پھر میں نے ایک کنٹریکٹر بلایا لاہور سے، جس کو پھر انہوں نے مافیا نے اور یہ جو دوسری اپوننٹ پارٹی انہوں نے ڈرایا کہ اس طرح سوسائٹی یہ ہوگا، آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، وہ بھی چلا گیا۔ پھر چوتھا ایک اور کنٹریکٹر آیا یہاں پہ، جو کنٹریکٹر نہیں تھا لیکن اس کو بھیج بدلا کے بھیجا گیا، اور اس نے یہاں آ کے باتیں بھی کی۔ اس بندے کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے کسی بینک میں،
اور دوسرا میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی جو کمپنی ہے جو رجسٹری ہے اس کے رجسٹریشن لا دو، وہ نہیں لایا، خالی پیج لایا۔ میں نے ویریفائی کیا، اس کی کمپنی کہیں بھی رجسٹر نہیں ہے، اس کا نام ہے مسٹر عدنان، رجسٹر نہیں ہے۔ اس کے پاس کسی ایک سینئر افسر کا پیسہ ہے تھوڑا سا، اور اس سے میں نے کہا تھا میں کانٹریکٹ آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگے مجھے 36 سال کے لیے آپ پانی دے دیں اور میں ہر ممبر سے 2,000 سے 25,100 روپیہ لوں گا، اور ڈیلی جو ہے نا پونا گھنٹہ پانی دوں گا۔ آئی ایگریڈ ود ہم، لیکن میں نے کہا آپ کی گارنٹی کیا ہے؟ آپ جس جگہ ٹیوب ویل لگا رہے ہیں وہ ٹیوب ویل کا پلاٹ جو ہے 5 مرلے یا 10 مرلے وہ سوسائٹی کے نام پر رجسٹری کر دو۔ وہ ولنگ نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس ایسی چیز نہیں تھی، اس کے پس پردے کچھ اور تھے، لمبے قمیضوں والے، آپ سمجھتے ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کو دوبارہ انٹر کیا جائے۔ کرن صاحب، سوسائٹی ممبران کی آپ سے ایک شکایت ہے۔ جی سر۔ اکثر ممبران کا کہنا ہے کہ کرنل صاحب کا لہجہ بہت سخت ہے، وہ اکثر لوگوں کو اپنے آفس سے نکال دینا، بات نہ سننا۔ سر اس بارے میں آپ کچھ فرمائیں گے کہ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیونکہ یہ تو ایک لوگوں کو کھلم کھلا آپ سے شکایت ہے، اور اکثر میں نے ممبران سے سنا ہے کہ کرنل صاحب کا کرنل صاحب سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، لیکن جب ہم ان کے پاس کوئی مسائل لے کے جاتے ہیں تو کرنل صاحب ہمارے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، اور ہمیں بعض اوقات تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے انہیں اپنے آفس سے ہی باہر نکال دیا۔ آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تمام ممبران سے معذرت چاہتا ہوں جس کی میرے رویے کی وجہ سے ان کی دل آزاری ہوئی ہو، اور مجھے اپنی اس عادت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میں دانستہ طور پہ ایسے نہیں کرتا، ایک مینوفیکچر ڈیفیکٹ سمجھ لیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دانستہ طور پہ بات کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ میرا ایک ڈیفیکٹو رویہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اگر یہ شکایت ہے تو میں نے ایسے بیہیو کیا ہوگا، لیکن میں آپ کے چینل کے تحت ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک تبدیل شدہ انسان دیکھیں گے، اور میں ان تمام دوستوں سے جن کی دل آزاری ہوئی معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ دفتر آپ کا ہے، آپ کی کمیونٹی کا ہے، آپ کی سوسائٹی کا، آپ کے لیے 24 آورس اوپن ہوگا۔ اور یہ کچھ پچھلے دنوں میں سیکیورٹی کی ریزن سے کوئی گارڈ چارٹ بٹھا کے، کیونکہ اس پہ حملہ شملہ کیا گیا ہمارے سیکٹری پہ، اس وجہ سے کوئی سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ذرا ایکسٹرا کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے اور آپ کو دوبارہ ایسے دل آزاری اور شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں دوبارہ ان تمام دوستوں سے معذرت کرتا ہوں کہ میرے کسی رویے سے ان کو تکلیف پہنچی ہو۔ کرن جی صاحب، سر۔ پچھلے الیکشن میں آپ کے جنرل سیکرٹری صاحب تھے جے کے صاحب، جاوید صاحب، اس بار وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ بنی سر؟ جی سر، بالکل یہ بات درست ہے کہ ان کے ساتھ میں نے 3 سال کام کیا اور کمفرٹیبل تھا، لیکن کچھ ان کی اپنی ذاتی مجبوریاں ہیں۔ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کا بہت اچھا خاصا جو رقبہ ہے وہ اوکاڑا کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہاں ٹائم زیادہ دینا پڑے گا، کیونکہ وہ ان کی والدہ کی بیماری کے دوران بہت زیادہ اس کو افیکٹ ہوا۔ پوائنٹ 1۔ پوائنٹ نمبر 2 اس کا تھا کہ اس کے اپنی فیملی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وہ وہاں وقت دینا چاہتا ہے بہت زیادہ۔ تو ایک تو بنیادی طور پہ وجہ، جب انہوں نے مجھ سے خود یہ کہا کہ صدر صاحب میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر پینل میں مجھے اجازت دی جائے تو میں اپنے جو فیملی کے بہت اہم ایشوز ہیں میں ان کی طرف توجہ دینا یہاں ٹائم نہیں دے سکوں گا، تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو بہتر ہے ہم نے باہمی مشاورت سے اور اوورآل صورتحال کو ذہن میں رکھتے 1 2 3 4 کو، کہ سردار عرفان چونکہ ہمارے ساتھ ایگزیکٹو ممبر تھا، وہ ہمارے ساتھ ورکنگ میں رہا، انڈر ٹریننگ بھی رہا، اور یہ پھر متفقہ جو رائے سے اور اتفاق رائے اور متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ اس دفعہ جاوید اختر خان کو جو ہے نا سر لیو دی جائے، وہ اپنے چیزوں کو اٹینڈ کر لیں، کیونکہ وہ بھی بہت اہم چیزیں ہیں۔ اور لیکن میرا رابطہ اس کے ساتھ قائم ہے، جو بھی کوئی چیز ایڈوائز مشورہ کو جو ہے وہ مجھے اپنے ٹیکنیکل دیتا رہتا ہے، لیکن اس گھریلو وجوہات سے وہ اس دفعہ انہوں نے الیکشن سے معذرت کی۔ اور سردار عرفان چونکہ سیکٹر 4 کا رہائشی ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ بیلنس ہو، پریزیڈنٹ اگر 1 2 3 کی طرف سے تو سیکٹری جو ہے نا سر وہ سیکٹر 4 کی طرف ہو، تاکہ بیلنس ہو لوگوں کے اندر ایک اعتماد کی بات۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ کرن صاحب، بات کریں گے جنگل کی۔ جی سر۔
یہ جنگل کا کیا ایشو ہے؟ کیونکہ سوسائٹی ممبران نے، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا دی ہے اور ان کو پھر جنگلات کے اندر ڈال دیا گیا، 2 سال تک وہاں کی ٹرانسفر کو روک دی گئی، پھر آخری ٹرنول کے اندر وہ ٹرانسفر کھول دی گئی، اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ یہ سر بنیادی طور پہ وائلڈ لائف لوئی بیر والوں کی طرف سے ایک مقدمہ پیش ہوا، اور وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نثار صاحب نے سو موٹو ایکشن جو ان کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ انہوں نے لیا، اور یہ پھر ایک انکوائری اور سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں نے سروے پاکستان سے ایک ڈیمارکیشن کروائی جو کہ روایتی ڈیمارکیشن نہیں ہے۔ یہ علاقے جو ہوتے ہیں جنگلات یا دوسرے جو ہیں، ان میں سروے پاکستان کا سروے کام نہیں کرتا۔ یہاں پہ روایتی کنونشنل طریقے سے ڈیمارکیشن ہونی چاہیے جو نہیں کرائے گی۔ سروے پاکستان نے سیٹلائٹ سے ایک لائن نقشے پر ڈرا کر دی کہ اس طرف وائلڈ لائف ہے، جنگلات ہیں، اور اس طرف آپ کے اس میں کچھ ہمارے جو ہے نا تقریباً جو ہے 280 کنال کے جو رقبہ تھا وہ اس لائن کے یلو لائن کے اس طرف آتا تھا۔ اس وقت جب ایم سی میں ہم آئے، ہم نے ایم بلڈر سے بھی رابطہ کیا کہ آپ کا یہ جو الاٹمنٹ آپ کی ہے جو شہریار مشتاق اور اس کے دور میں ہوئی، رانا عبید کے دور میں، تو آپ ڈاکومنٹ دے دیں تاکہ ہم اس کیس کو کنٹیسٹ کر سکیں۔ لیکن انہوں نے ڈاکومنٹ نہیں دیے، نہ عدالت میں پیش ہوئے۔ پھر ہم نے خود اس کو کنٹیسٹ کیا، سارا کچھ کیا، اور وہ جو وائلیشن تھی جو کنونشنل مارکنگ کی وہ نہیں ہو سکی، اور نہ جو ہے نا سر وہ کوئی ثبوت پیش کر سکے۔ تو یہ تقریباً جب ہمیں پتہ لگا کہ یہ ابھی مقدمہ خارج ہونے لگا ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مضبوط کنکریٹ ثبوت نہیں ہے، تو ہم نے پھر ایم سی کر کے رجسٹرار کو اعتماد میں لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں کو الاٹمنٹ سوسائٹی دے چکی ہے ان لوگوں کی الاٹمنٹ کو اون کیا جاتا ہے، اور ان کے مکانات کے بنانے کی اجازت دی جائے، اور اگر کوئی ممبران بیچنا چاہتے ہیں تو وہ بیچنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے اوپر ایک پورا ریزولوشن بنا۔ دوسری بات اس کے اندر یہ تھی کہ اس دور کے اندر جو بھی ایم سی تھی وہ ممبران سے ایک انڈرٹیکنگ لیتی تھی، جس کو یوں سمجھے بیان حلفیہ، کہ کل تک اگر کوئی محکمہ وائلڈ لائف یا جنگل کوئی کہے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ تو ہم نے بھی 5-6 مہینے، چونکہ ٹوٹل ہمارے پاس انفارمیشن نہیں تھی، ہم کو اس کو جاری رکھا۔ اب میں آپ کے چینل سے وساطت سے اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ جو بھی ٹرانسفر ہوگی اس میں سے پرچیزر سے کوئی ایفیڈیوٹ نہیں لیا جائے گا۔ وہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ جی میں قیمت بھی پے کر رہا ہوں، پھر ذمہ دار بھی ہوں گا۔ ذمہ دار پرچیزر نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے اے ایم بلڈر سے انڈرٹیکنگ لی ہے، اس نے اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے کہ کل کلاں کوئی بھی اگر زمین کا وہ ایشو ہوتا ہے تو اے ایم بلڈر ارشد محمود صاحب ذمہ دار ہوگا اور وہ کلیئر کروائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے لیگل اوپینین اور رجسٹرار کو اطلاع کرنے کے بعد ہم نے یہ جو ہے ان تمام کے جو ہے یہ ہے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 480 پلاٹ ہیں، ان کی ہم نے ٹرانسفر کھول دیے، اور انشاءاللہ جب دوبارہ آفس جوائن کرتے ہیں تو ان ممبران سے ایفیڈیوٹ بھی نہیں جائے گا، اور نارمل ریگولر دوسرے پلاٹوں کی طرح ان کی ٹرانسفر جاری رہے گی۔ اس میں تھوڑی سی ایک مس انڈرسٹینڈنگ کورٹ کی وجہ سے کہ انڈر دا کورٹ ہے تو وہ ایڈوائز، لیکن وہ آہستہ آہستہ جب ہمیں علم پتہ لگتا رہا وہ کرتا رہا تو ہم نے اس کو آفیشیلی ریگولائز طریقے سے اپنا جو ہے نا سر ہم نے ایک ریزولوشن پار کر کے تمام ممبروں کے لیگل ایڈوائز لے کے اوکے ناؤ دیر از نو پرابلم۔ یہ آپ کے آخری ٹرنول کے اندر ہی آپ کو پتہ چلا، آخری دنوں میں ہی ٹرانسفر کھولی گئی؟ اس سے پہلے بھی تو اس کے بارے میں معلومات لی جا سکتی تھی۔ بالکل آپ کی بات، اس سے پہلے 2 وجوہات تھیں، کیونکہ اس مقدمے کے اندر جو سول کورٹ میں چل رہا تھا اے ایم بلڈر کا بیان بہت ضروری تھا۔ اس نے آ کے اپنا تحریری ثبوت اور بیان دینے تھے، وہ چونکہ تاخیر کرتا رہا اور اس کے بیان نہ دینے کی وجہ سے تو ایک مقدمہ جو ہے نا تھا التوا میں پڑا جس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس کے بیان جو اس نے دیے 140-145 بندوں کے وہ دے دیے کہ میں نے ان سے خریدی، اس نے وہاں جواب نہیں جمع کرایا، اور ان کا ڈیفینس کورٹ نے اسٹک اپ کر دیا اور اجازت دی محکمہ جنگلات والوں کو کہ جی آپ اپنا کنکلوڈ کریں۔ اور اس وقت سوسائٹی کا چونکہ میں پریزیڈنٹ تھا تو میں نے اپنے لیگل اس کے ساتھ وہاں پہ ہم نے کنٹیسٹ کیا اور اپنا ویو پوائنٹ ان کو دیا، اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ نئے سرے سے ڈیمارکنگ ہوگی، اور وہ جو جنگلہ لگا ہوا ہے اس کو ہم باؤنڈری
ثابت کر دیں گے. تو جو پلاٹ جنگلے سے اندر ہیں ان کے اوپر نہ وائلڈ لائف کا کوئی کلیم ہوگا نہ محکمہ جنگلات کا کلیم ہوگا، اس لیے ہم نے اس کو پھر اوپن کیا. کرنل صاحب اس ٹائم آپ کے سامنے دو گروپ موجود ہیں، جی سر. الخدمت اور الفتح. سر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ کس گروپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں سر، بنیادی طور پہ تو میں آپ کے اگر سوال کو دوسرے انداز میں دے دوں کہ ممبران کی جو ہے نا چوائس جو ہے وہ کن کے اوپر ہے، تو ممبران ان تینوں گروپوں کو سامنے رکھ لیں، ان کا پاسٹ بھی سامنے رکھیں اور ان کا پریزنٹ بھی رکھیں، کس نے کتنی ڈیولپمنٹ کی، کون سے ہے، کس پہ انکوائریاں ہوئیں، کن کی لائبلٹی ہوئیں، ہم دونوں کو سامنے رکھ لیں تو بڑا آسان واضح فیصلہ ہو جاتا ہے. دونوں کو جہاں یا تک آپ تینوں؟ کا سر، ٹیکنیکل دونوں کو ہوا یا ہے تینوں کو؟ میں اس طرح جواب دیتا سر ہوں. دونوں کو یا تینوں کو؟ کیونکہ آپ دو کی بات کر رہے ہیں، میدان آپ کے سامنے اس ٹائم دو گروپ موجود ہیں، جی ہاں سر. الفتح اور الخدمت. جی ہاں سر. تیسرا گروپ تو آپ کا ہو گیا نا. دیکھیں دو جو الخدمت اور الفتح گروپ ہے، ہر گروپ کی اپنے ایک ڈیزائر تو ہوتی ہے کہ وہ الیکشن کو جیتے، لیکن کچھ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں اس کے لیے آندے. تو انشاءاللہ ہم جو الفتح گروپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور ہمارا رابطہ اپنے ممبران سے ہے، خاموشی سے. ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتے جس طرح کہ جو ہے الیکشن کی بجائے کچھ اور نظر آئے، کیونکہ یہاں پڑھے لوگ، سینسیبل لوگ مالک مکان رکھتے ہیں اور ان تک ہم رابطہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اگلے 2-4 دن کے اندر اور زیادہ فضا کا وہ پتہ لگ جائے گا اس کے اندر. صاحب آپ کو الیکشن کمیشن نااہل کیا، کس وجہ سے آپ کو نااہل کیا گیا؟ تھینک یو، بہت اچھا. آپ کے ساتھ ایک موجود ہیں آپ کے فنانس سیکٹری ڈاکٹر اصغر رانجھا صاحب. جی ہاں وہ بھی نااہل ہوئے سر. تو اس کے اوپر تھوڑے روشنی ڈال دیجیے. میں بالکل رہا تو بہت نائس آف یو، آپ نے ایک بہت نازک نقطے کو یاد کرا دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے ایک دانستہ طور پر ایک میجر پلان کے تحت مافیا پلس اور لوگ، میں نام لینا نہیں چاہتا کیونکہ میں ناقابل ذکر لوگوں کا ذکر نہیں کرتا، انہوں نے ایک پلان طریقے سے مجھ پر ایک ایلیگیشن، میں پہلے اسکروٹنی میں کلیئر ہوا، ووٹر لسٹ میں کلیئر ہوں، میری فائل کلیئر ہے، لیکن بعد میں انہوں نے 23 تاریخ کو ایک انہوں نے نکالا کہ جی آپ کی جو کمپلیشن ہے جو میری 2008 کی ہے، میں نے 2008 کے ریٹ سے جو 150 روپے پر اسکوائر فیٹ ہے وہ جمع کرائی 42,000 روپے. انہوں نے وہ نکالا خاموشی سے کہ نہیں جی یہ جو آپ کی وائلیشن ہے اس کو موجودہ ریٹ پہ 600 اسکوائر فٹ جو روپے کے فٹ کے حساب سے آپ کی ہونی چاہیے اس کے لحاظ سے. الحمدللہ وہ میں نے جو انہوں نے ایڈیشن نکالی تھی جو انلیگل ہے وہ انشاءاللہ کل میرا کیس ہے کورٹ میں، آپ نے وہ فیس، وہ میں نے جمع کرا. ہماری معلومات کے مطابق آپ نے آج وہ فیس جمع کرا دی. آج میں نے اس کی تمام ڈیوز انڈر پروٹیسٹ جمع کرا دیے. 1,42,000 روپے بنتا تھا وہ میں نے جمع کرا، جو کہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، لیکن اسٹل کیونکہ میں نے پروسیس سے نکلنا نہیں ہے، آؤٹ نہیں ہونا چاہتا، میں نے جمع کرا دی اور انشاءاللہ کل میں سرخرو ہوں گا. اور دوسرا آ گیا میرا ڈاکٹر جوائنٹ سیکرٹری ہے ڈاکٹر اصغر رانجھا، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے. یہ آج سے پچھلے الیکشن میں 2008 کے اندر یہی ایلیگیشن تھا اور وہ کلیئر ہوا اور اس نے کنٹیسٹ کیا اور سلیکٹ ہوا. اب ایک ہی پینل کے مطلب ایک ہی الیکشن میں 8 بندے اسی طرح ہیں، جیسے اصغر رانجھا کی ایلیگیشن لگائی کہ یہ پراپرٹی ڈیلر ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے، وہ 3 سال پہلے اس کا سارا کچھ ہو چکے نے، 3 سال پرانا وہ دیا. 7 بندوں کو تو انہوں نے مومن قرار کر دیا جن کے دفتر موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے جو الفتح گروپ کے اندر ہے، یہ سارے کے سارے 7 اس کے گروپ میں جو ہے. اور اس کے علاوہ نان ریزیڈنٹ بھی ہے، کوئی کوٹ جبی کا رہنے والا ہے، کوئی فیصل کالونی کا رہنے والا ہے، کوئی کدھر کا رہنا، تو وہ تو ہو گئے مومن. کیوں ہوئے؟ میں اگر آپ معذرت چاہیں تو میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ اس کے اندر بہت باریک وہ آتی ہے. اور اصغر رانجھا کا انشاءاللہ کل ہماری ڈیٹ ہے، میرا رب خیر کرے گا اور ہمیں سرخرو کرے گا سر انشاءاللہ. وہ کوئی ایسی ایلیگیشن نہیں ہے جو اس کے اوپر لگا کے اس کو نااہل کیا گیا تھا. ٹوٹل آپ یوں کہیں کہ ایک بنائی گئی اور پیسٹ کی گئی ہے. وہ کل انشاءاللہ ہمارا کیس ہے RCS لاہور میں، تو انشاءاللہ باعزت بری ہو کے اور آپ کو انشاءاللہ وہاں سے خبر دیں. اس ٹائم آپ الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ کس منشور کے تحت الیکشن میں جا رہے ہیں؟ آپ عوام سے کے سامنے، اب جب آپ عوام کے سامنے ہیں تو عوام کو کیا کہنا چاہیں گے، کیا بتانا چاہیں گے کہ ہم نے اگر آپ الیکشن، اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ عزت دیتا ہے، آپ سوسائٹی آفس میں دوبارہ جاتے ہیں بطور صدر، تو
آپ کے سامنے جو مسائل ہیں اس ٹائم، پانی، بجلی، گیس، ان کے اوپر آپ نے اس کی پہلے سے آپ نے پلاننگ کی جی ہوئی ہے؟ آپ کا بڑا خوبصورت وہ ہے، یہ یوں سمجھیں کہ یہ میرے منشور کا مغز ہے جو میں ممبران سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا بھی آپ کی امانت تھی، ہم نے اس میں سے ایک آنے کے اندر خیانت نہیں کی اور وہ کام کر کے آپ کو دکھایا، گیس کا، گلیوں کا، سڑکوں کا، بجلی کا، اوور آل جو ان کے اندر ہم نے وہ کیا، اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا ہم نے اپنے ماحول کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کی۔ پوائنٹ 1۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ میں نے جو 4 میجر ایشوز ہیں، سب سے ٹاپ پہ ہے پانی جو زندگی ہے۔ اس کے لیے میں بڑی ڈیٹیل ورکنگ کر چکا ہوں، مجھے صرف آ کے اشتہار دینا، نیا کنٹریکٹر ہائر کرنا ہے۔ یہ تقریباً کوئی 9 کلومیٹر کی لائن ہے، 10 انچ اس کی موٹائی ہوگی، اور یہ بھنڈر کے پاس سے لائیں گے، اور یہ میکسیمم 6 مہینے کا ٹارگیٹ ہے۔ 6 مہینے میں جو بھی ایک عام کنٹریکٹر، آج کل تو بڑی اسپیشل آ چکی مشین ہے، اس کو میں کمپلیٹ کروں گا۔ دوسرا، یہاں پہ ہمارا وی آئی پی ایکسٹینشن ہے جو ایک یتیم علاقہ ہے 2005 سے آج تک، وہاں نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گلی ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ پرائرٹی پہ، اس کو میں تقریباً کام وابڑا کے ساتھ ان کے ساتھ کر چکا ہوں، وہ میرے پرائرٹی نمبر 2 ہوگی۔ پرائرٹی نمبر میرے 3 ہے، میرے دفتر کا جو فنکشن ہے نا سر، اس کے اندر بہت کمی اور کوتاہٹیں ہیں کہ جو باہر سے بندہ آتا ہے اس کو 1 ونڈو سروس ملنی چاہیے۔ جیسے باہر کا مافیا ہے، اس طرح دفتر میں بھی مافیا موجود ہے جو کہ ممبران کو بلیک میل کرتا ہے، ایکسٹرا منی لیتا ہے، ان کے نقشوں کو گما دیتا ہے۔ جب ان کو پیسہ اتوا، انشاءاللہ میرا پرومس ہے، وہ اردو میں ایک کہاوت ہے نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں کہ سوسائٹی کے جو دفتر ہے وہ ایک معیاری جو ہے نا سر ڈی ایچ اے کے مقابلے کو، کیونکہ میں وہاں پہ ایز اے ڈائریکٹر رہ کے آ چکا ہوں، اور یہ جو ان کے الاٹمنٹ لیٹر اور یہ میں سارا وہیں سے لایا تھا، اور جو آج جو فیکٹرز کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ڈیفیشنسیاں ہیں، وہ انشاءاللہ میں اس کے پوری سرجری کر کے آپ کو ایک معیاری، ممبران کے الگ، لیڈیز جو ممبران ہوں گے ان کے الگ، کمپلینٹ کا آفس الگ، سیکیورٹی کا الگ، آپ کو بنا ہوا نظر آئے گا، اور 24 آور مین ہوگا انشاءاللہ۔ کرن صاحب، آخری سوال آپ سے کریں گے۔ کرن صاحب، آپ کا منشور میرے سامنے ہے، جی سر۔ اس کے اندر کچھ چہرے میں ایسے دیکھ رہا ہوں جو آج سے کچھ الیکشن پہلے، 3-4 الیکشن پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے مخالف یس سر۔ تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت میں تقریریں بھی کی ہیں، آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات بھی لگائے ہیں، اور آپ کے خلاف تقاریر بھی ہوئی ہیں، سب کچھ کیا ہے، الیکشن بھی آپ کے خلاف لڑا ہے۔ آج وہ آپ کا بازو بن کر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے بارے میں سر پلیز۔ جی سر، تھینک یو سر۔ بڑا ایک اہم بھی اور نازک بھی ہے، کیونکہ اس کا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ جواب دینا چاہتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میں نے سیکھا ہے، سینئر میرا مکتب فکر یا میری سوچ جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیاست کے اندر نہ کوئی پرماننٹ دوست ہے نہ دشمن ہے، ہر بندہ اپنی اپرچونٹی کو ویل کرتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ کہ ایکسٹرا گروپنگ ہو جائے، ایکسٹرا وہ کھڑے ہو جائیں، تو میں نے ملانے کی کوشش کی ان کو، میرے نقطہ نظر اور میرے منشور سے انہوں نے اتفاق کیا۔ تو یہ جس گروپ کی طرف آپ وہ کر رہے ہیں، تو یہ 2 گروپوں کو میں نے انوائٹ کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک طویل 2-3 مہینے کے بعد پھر ہمارا ایک اتفاق سے یہ جو ریبر انقلاب الائنس بنا ہے، اس میں ریبر کے جو میرا گروپ تھا اوریجنل انقلاب والا، دوسرا یہ شیرانی صاحب ہے جو ہمارے سرپرست ہیں، اور پھر عابد مختار کا جو ہے نا سر بھائی، ون آف دی کینڈیڈیٹ ایز اے وائس پریزیڈنٹ۔ تو یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو قریب لایا جائے، جوڑا جائے، اور ان کے میرا خیال ہے آپ بیانات سے بھی آپ سن سکتے ہیں کہ ہم اس وقت ہمارا ٹوٹل فوکس ہے سوسائٹی، کہ سوسائٹی کو موجودہ حالات میں کس طریقے سے ہم پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اور اس کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ آپ کے انٹرویو ختم ہونے سے پہلے میں ایک ہمبل گزارش کرنا چاہوں گا ممبران کو، یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ جتنے مافیا کے کارندے اور جتنے یہاں پہ بھیڑیاں منہ کھول کے بیٹھے ہوئے، آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا۔ مہربانی کر کے 8 جنوری کو گھر سے نکلیں، اپنا ووٹ ڈالیں، سامنے دیکھ لیں جو آپ کو دل کے قریب آتا ہے، جو کہ یہ بندہ میرٹ پہ ہے، یہ نہیں میرٹ پہ، آپ پارٹیسپیٹ ضرور کریں۔ کوآپریٹو سوسائٹی میں معاملہ اس وقت حل ہو جاتا ہے جب آپ پارٹ آف سولوشن بنتے ہیں۔ پارٹ آف پرابلم ہوں گے تو یہ بڑھتا جائے گا،
یہ ہماری سوسائٹی ہے، ہم اسی کے ساتھ دیکھنے والے بھی، بنانے والے بھی، برباد کرنے والے۔ دوسری بات، مجھے جتنی امانت دی ہے انہوں نے کوشش کی ہے 7-8 مہینے میں، اور اس سے پہلے بھی ایک پائی کا کوئی ایسے کرپشن کا یا مس یوز کا نہیں نکال سکے۔ تیسری بات یہ، جو آپ کے جتنے بھی میجر ایشوز ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، سیکورٹی ہے، میں اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ورکنگ کرتا ہوں۔ میں ایک ٹیکنیکل انسان ہوں، ایک سپر اسٹرکچر انجینئر ہوں میں، یہ جو بڑے بڑے برجز اور یہ بنانے کی، اس کی یہ میری کوالیفیکیشن ہے اس کے اندر۔ تو یہ میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل ورکنگ کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ ودن 3 to 4 month میں آپ کو آن گراؤنڈ جو ہے نا سر، اس تمام منصوبوں کو رول ڈاؤن ہوتا ہوا دکھاؤں گا انشاءاللہ، میرے رب نے کیا۔ آخری گزارش یہ ہے کہ لا تعلق مت رہنا، کہ جرم ضعیفی کی سزا ہے مرگ مفاجات۔ بڑی مشکل سے آپ کو موقع ملا ہے کہ یہ مافیا کے آپ چنگل سے نکلیں۔ آج آپ خود سب کچھ کر سکتے ہیں، مشورہ دیں، آپ اعانت کریں۔ میں نے اے ایم بلڈر کا کانٹریکٹ کینسل کر دیا ہے ود دی پاور آف ایم سی، وہ ابھی ہمارا سرپرست اعلیٰ نہیں ہے، ہم خود ہیں۔ سیکٹر 4 1 2 3 ایک یونٹ ہے۔ ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ سیکٹر 4 الگ ہے، نو وی آر ٹوگیدر۔ ہم نے سیکٹر 4 1 2 3 اور وی آئی پی ایفیلیشن تمام کو مل کے بیٹھ کے اس کا حل کرنا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ جس سیکٹر کا جو ریونیو آئے گا وہ اس کے اوپر لگایا جائے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل سعد اللہ بنگش صاحب، سابقہ صدر ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ناظرین، سوسائٹی کے الیکشن آ چکے ہیں، 3 گروپ اس ٹائم میدان عمل میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی اس سوسائٹی کے الیکشن میں کامیاب کر کے سوسائٹی آفس پہنچائے، وہ سوسائٹی کے مسائل کو سمجھے، سوسائٹی کی عوام کی خدمت کرے اور صحیح معنوں میں سوسائٹی کی ترجمانی کرے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔